متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب اس باب کے اندر جڑی بوٹیوں اور اس طرح سے اور بھی بیماریوں کے جو مختلف علاج بتائے گئے ہیں آپ علیہ السلام کی طرف سے اس کا بیان فرما رہے۔ طب طبیب اس کو کہتے نا جو لوگوں کا کیا کرے علاج کرے، اور پھر اس کی مختلف قسمیں بن گئی ہے نا ڈاکٹری کی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیم، حکمت اور طب وغیرہ، اور اس طرح سے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا اور بھی مختلف قسمیں ہیں نا، وہ آج کل کیا ہے ترقی پذیر ہو گئی ہے اور ترقی یافتہ بھی ہے بعض ممالک میں، تو اسی کے متعلق بتا رہے ابواب الطب، یہ باب ان ابواب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ علاج اور اس طرح سے مختلف اقسام بتا رہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے۔ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب و امراض القلوب تھے نا، یعنی دل کی جو کیا ہے بیماریاں ہیں، مثلا حسد، کینہ، بغض، منافقت، ریا، اور اسی طرح سے کیا کرنا دل میں کوٹ رکھنا، روگ رکھنا، شرک، کفر، ان چیزوں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات و اقوال کے ذریعے ہمارا علاج فرماتے تھے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی کیا کرتے علاج فرماتے تھے۔ تو اصل میں وہ طبیب و امراض القلوب ہے، لیکن ظاہری جو بیماریاں ہیں نا اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے کچھ علاج بتائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے روحانی علاج کے طور پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات، ادعیہ اور اسی طرح سے مختلف الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو ان پر کیا کرے عمل کرے تو اللہ رب العزت ان کو کیا دے گا، شفا دے گا، صحت دے گا۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبر اسلام کو طبیب کی حیثیت سے ثابت کیا ہے نا کہ آپ علیہ السلام طبیب تھے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب نہیں تھے، آپ علیہ السلام تو مجمع المحاسن، مجمع الخصائل الحمیدہ، مجمع المحامد، مجمع الحمائد تھے۔ آپ علیہ السلام کے اندر بہت کچھ جمع تھے، صرف یہ طب نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصلی حیثیت ہے، اصلی اور اساسی حیثیت جو ہے کس کی ہے، رسالت کی ہے، کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتانا، اور اپنے طریقوں اور سنتوں کے ذریعے اللہ کے احکام پر لوگوں کو چلانا، یہ اس کی کیا ہے اصلی حیثیت اور اساسی بنیادی حیثیت ہے۔ ہاں دوسری جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے تو یہ ضمنی اور آپ کی کیا ہے خصوصیات کبریٰ ہے، اور اسی طرح سے خصائص جمیلہ ہے آپ علیہ السلام کے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ صرف طبیب کی حیثیت سے ہم آپ علیہ السلام کو پیش کریں۔ آپ علیہ السلام اگر طبیب تھے تو دلوں کی طبیب تھے، کفر و شرک اور اس طرح سے اور گندگی اور پلیدی اور بیماریاں ہمارے دلوں سے نکالتے تھے۔ ہاں ظاہری طور پر بھی آپ علیہ السلام کی طب نبوی پر جو کتابیں لکھی گئی ہے نا، تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آگے فرما رہے باب ما جاءت الحمیۃ، یہ باب پرہیز کے متعلق کہ اگر کوئی بیماری ہونا ڈاکٹر نے یا حکیم نے طبیب نے بتایا ہو کہ اس چیز سے آپ پرہیز کریں نہ کھائے تو پھر اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ وبی قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر رضی اللہ عنہ قالت، حضرت بی بی فرما رہے کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور علی رضی اللہ صاحب تھے، ولنا دوال معلقۃ، اور ہمارے گھر میں کھجور کی کچھ خوشے لٹکی ہوئے تھے۔ دوال کس کی جمع ہے؟ دالیہ کی جمع ہے۔ کھجور کے جو خشک عنچے ہوتے تھے نا، اور اسی طرح سے اس کے جو گچھے ہوتے وہ ہم نے لائے تھے، تو اسی سے آپ علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ نے کھانا شروع کیا۔ قال تاکہ فرمانی فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل،
کہ آپ علیہ السلام نے اس سے کھانا شروع کیا، ومعه علی یاکل، علی نے بھی کھانا شروع کیا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، آپ علیہ السلام نے علی کو منع فرمایا کہ مہ یا علی، آپ نہ کھائیے، فإنک ناقح، کہ ابھی اب کیا ہے، کمزور ہے، ناقح اصل میں کمزور کو کہتے، لیکن معنی کیا ہے، یعنی ابھی آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی، ایسی نہ ہو کہ بیماری واپس آئے۔ قال پھر آگے فرمائے کہ فجلس علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل، علی وہاں بیٹھ گئے اور پیغمبر کھاتے رہے۔ قال تاکہ کہتی فجعلت لهم سلقا وشعیرا، پھر میں نے ان کے لیے کچھ ترکاری سی بنائی، یعنی اس کے اندر چقندر اور اسی طرح سے جو ڈالے، دونوں کو ملا کر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی، اے علی، من هذا فاصب، اس سے کھاؤ، فانه اوفق لك، یہ آپ کے لیے زیادہ موافق ہے، زیادہ ٹھیک ہے۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث فلیح بن سلیمان، يروي هذا عن فليح بن سليمان، يروى عن أيوب بن عبد الرحمن، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حدیث فذکر نحو حدیث یونس بن محمد عن فلیح بن سلیمان الا انه قال انفع لك، اوفق لك، انفع لك، تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ وقال محمد بن بشار في حديثه حدثنيه، حدیث مجھے کس نے بیان کی؟ ایوب بن عبد الرحمن، هذا حدیث جید غریب۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا حب اللہ عبدا، کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو پسند کرتا ہے، کیا معنی، یعنی اسے توفیق دیتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حماہ الدنیا، تو دنیا سے وہ بچا دیتا ہے۔ حماہ الدنیا کا کیا معنی، یعنی دنیا میں سے نہیں پڑتا نا کہ بس دنیا کی کیا کرے، دنیا پرستی کرے، یعنی اللہ رب العزت اس کو دنیا سے بچا دیتے، دنیا واقع نہیں ہوتا، یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس دنیا بھی نہیں ہوتی، دنیا بہت کچھ ہوگی لیکن دنیا میں پڑے گا نہیں، دنیا کی محبت دل میں نہیں ڈالے گا، کشتی کی طرح استعمال کرے گا، جیسے کشتی اگر پانی کے اوپر جا رہی ہو، اندر پانی نہ جائے تو یہ کشتی کامیاب ہوگی، لیکن اگر ایک سوراخ بھی بن گیا نا کشتی کا تو پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے دل کو اللہ نے محفوظ رکھا دنیا کی محبت سے کہ اندر نہ جائے، سوراخ پیدا نہ ہو، تو یہ آدمی کامیاب ہوگا۔ کما یضل احدکم، جیسے کہ تم میں سے اگر کوئی ہو جائے نا، یہ یضل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جیسے کہ اپنے مریض کو، یعنی جو استسقاء کی بیماری مبتلا ہونا، پانی سے بچاتا ہو۔ وفی الباب عن صہیب هذا حدیث حسن غریب، وقد روی هذا الحديث من محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمر عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان، وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، کہ یہ جو ہے نا قتادہ بن نعمان ظفری سے ابو سعید خدری کے بھائی ہے ماں کی طرف سے، یعنی اخی ابیس کو کہتے ہیں۔ ومحمود بن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ غلام صغیر۔ باب ما جاء فی الدواء والحق علیہ، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو نا تو اس کو حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ علاج کرے، دوائی کھائے، اور اسی طرح سے اپنا خیال رکھے، دھیان رکھے، کیونکہ سنت علاج کرنا نا، اگر علاج کوئی نہ کرے اور کیا کرے، بس صرف نرا توکل کرے کہ بس ٹھیک ہی ہو جاؤں گا، تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے کہ جو پختہ یقین کے ہو۔ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علاج اور دوائی کرے۔ ابھی قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال اخبرنا معاذ عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريق قال
قالت الاعراب، ایک مرتبہ اعراب لوگ گئے دیہاتی کہنے لگی یا رسول اللہ الا نتداوی، کیا ہم علاج نہ کریں؟ قال فرمائے نعم یا عباد اللہ تداووا، یہ اللہ کے بندے علاج ضرور کرو، فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء، کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے شفا بھی ضرور نازل کی ہے۔ قال یہ فرمائے کہ دواء الا داء واحد، کہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا دوائی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کی کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ فقال پوچھے یا رسول اللہ وما هو، وہ کون سی بیماری ہے؟ قال پوچھا، کہا فرمائے کہ الحرم، بڑھاپا ہے، کہ جب آدمی ایک مرتبہ بوڑھا ہو جائے نا تو پھر وہ جوان نہیں ہو سکتا۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي خزامة عن أبيه وابن عباس، هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء وما يطعم المریض، اس باب کے اندر ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ مریض کو جو کچھ کھلایا جاتا ہے نا، جو کچھ دیا جاتا ہے وغیرہ، اسی کے متعلق احکام بیان فرما رہے کہ کون سی چیز اس کے لیے زیادہ نافع ہوگی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن الصائب بن بركة عن امه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ اهله الوعق، کہ پیغمبر صلی کی گھر والے اگر کوئی بیمار ہو جاتی امر بالحصاء، تو آپ علیہ السلام حکم دیتے کہ حصاء یا حصاء، کہ یہ حصا بناؤ۔ حصا قسم کا حریرہ ہوتے، جیسے حریرہ، خزیرہ، حلوہ، اس کی مختلف قسمیں ہوتی نا، اور ہر زمانے میں لوگ مختلف طرح سے پکاتے ہیں۔ تو اس زمانے بھی حصا اس کو کہتے ہیں نا کہ گندم کا جو آٹا ہو یا کسی اور چیز کا آٹا نا، اس کے اندر گھی وغیرہ ملا دے، اور اسی طرح سے کچھ اور ملے، مثلا بادام پستہ بھی اس میں ڈالے، یا ہو اگر نہ ہو تو پھر صرف گھی اور اس طرح سے آٹا ملا کر بنا، اس کو خصا کہتے ہیں۔ کیا پریشان کی تھی کہ اس کے لیے خصا بنایا جائے؟ فصنع، جب بنایا جائے ثم امرهم، پھر امر دے دیتے کہ فحصوا منه، سے کھا جاتے۔ وقان یقول، اور پیغمبر یہ بھی فرماتے کہ دیکھیں انه لیرتو فؤاد الحزین، یہ خصا جو ہے نا یہ بنایا کرو، کیونکہ یہ ایک غمزدہ انسان کے دل سے غم دور کرتا ہے۔ وَيَسْرُ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص ہونا تو اس کے دل سے کیا کر دیتے، بیماری بھی دور کر دیتے، اور اسی طرح سے اس کا دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا علم، درد، غم وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ کما تسرو، اس کی مثال اسی جیسے کہ تم میں سے کوئی دور کرتی ہو، کما تسرو احداکن الوسخ بالماء عن وجهها، جیسے تم میں سے اگر کوئی خاتون کیا کرے اپنے چہرے سے جو کیل مہاتے ہوتے نا یا میل کو چھیل، پانی کی ذریعے دور کرتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی دل سے غم دور کرتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا۔ وبه قال حدثنا بذلك الحسين الجريري قال اخبرنا ابو اسحاق الصالحاني عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال حدثنا بذلك ابو اسحاق۔ باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، اس بات کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر مریض نہیں چاہ رہے کھائے یا پیے تو پھر اس کو زیادہ کیا نہ کرے، مجبور نہ کرے اور زیادہ تنگ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ویسے مریضوں کو صبر دیا ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز سے صبر کر جاتے ہیں اور ان کو ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ وبه قال حدثنا قريب قال اخبرنا بكر بن يونس بن وقيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عتبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تکریہوا مرضاکم علی الطعام، کہ اپنے مریضوں کو خواہ کسی چیز کے کھانے پر مجبور نہ کرو، فإن اللہ تبارک وتعالی یطعمهم ویسقیہم، کہ اللہ رب العزت باطنی طور پر، روحانی طور پر ان کو کھلاتا پلاتا، کیا مانا اللہ رب العزت طاقت دے تو ان کو کس کی برداشت کرنے کی۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ باب ما جاء في الحبة السوداء،
اس باب کے اندر آئے کالے دانوں کے متعلق. کالے دانے سے کیا مراد ہے؟ کلونجی کہ کلونجی وغیرہ کے استعمال کرنا بہت مفید ہے. کہ ابھی قال حدثنا ابن ابی عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بهذه الحبة السوداء کہ کلونجی استعمال کرو، شونیز اس کو کہتے ہیں. فإن فيها شفاء من كل داء کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. الا السام سوائے سام کے کہ سام بیماری کی کوئی شفا نہیں. والسام الموت، سام کا کیا معنی؟ موت. اگر کوئی مرنے والا ہو تو مر ہی جائے گا، وہ نہیں بڑھ سکتا، البتہ دوسری بیماری کے لیے کیا ہے؟ مفید ہے. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة هذا حدیث حسن صحیح. اب دیکھیے جو فرمایا گیا یہ مختلف جگہ پر جڑی بوٹیوں کے متعلق بیان کر رہے کہ یہ کھائے وہ کھائے نا، تو یہ کسی تجربہ کار شخص جو ان چیزوں کو سمجھ رہا ہو اسی کے ہدایت کے مطابق استعمال کرے. یہ معنی نہیں کہ بعض خود سے کیا کر استعمال کرے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے مضر بھی بن سکتے، اس کی اپنی مقدار ہوتی ہے، طبیب وغیرہ سے پوچھ کر کھائے. آگے فرما رہے باب ما جاء فی شرب ابوال الابل. اس بات کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب پینا علاج کے لیے یہ جائز، یعنی اسی طرح یہ پاک یا ناپاک ہے. تو اسی کے متعلق اصل میں ایک واقعہ درپیش ہوا تو اسی سے استدلال کر کے کچھ مسائل بتا رہے کہ باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کی پینے کے متعلق. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن قال اخبرنا حميد وثابت وقتادة عن انس ان اناسا من عرينة کہ کچھ لوگ تھے عرینہ قبیلے کے تین افراد، اسی طرح سے عقل قبیلے کے بھی لوگ تھے، مل گئے تھے. اسی طرح کوئی اور آدمی بھی راستے میں مل گیا تھا. 7-8 افراد بن رہے تھے. انہوں نے اسلام کی موافقت ظاہر میں کی کہ ہم لوگ اسلام لانا چاہ رہے. جس سے روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام لانا مقصد نہیں تو منافقت کر کے آ رہے تھے، کچھ مقصود تھے، ان کا غرض فاسد کے لیے آ گئے تھے. پھر وہاں پر جب مدینہ آ گئے نا تو ان کو مدینے کی آب و ہوا اچھی نہ لگی، اس کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول گئے. جوا بیماری ان کو لگی. جوا بیماری اس کو کہتے ہیں نا کہ پیٹ کیا ہو جائے، پھول جائے. اور جوع البقر اس بیماری کو کہتے ہیں نا کہ مثلا آدمی کی بھوک نہ مٹ رہی ہو، اس کا بیماری کہتے ہیں کہ پیاس نہ بجھ رہی ہو. تو ان کو جوا کی بیماری لگی تھی. کہ کچھ لوگ کیا گئے من عرینا عقل قبیلے کے تھے، قدیم المدینہ تو مدینہ آ گئے، فجتہوها لیکن ان کو یہ آب و ہوا اچھی نہ لگی، موافق نہ آئی. فبعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگ چلے جائے وہاں پر صدقے کی اونٹیں ہیں نا، زکوٰۃ وغیرہ کے، ان کا دودھ پیا کرے اور اسی طرح ان کا پیشاب بھی پیا کرے. وقال فرمائے کہ اشربوا من البانها وابوالها، اس کا پیشاب اور اس طرح سے اس کا جو کیا ہے دودھی وہ آپ لوگ پیا کرے. وفی الباب عن ابن عباس هذا حدیث حسن صحیح. ظاہر میں تو الفاظ سے بن رہے کہ لیکن ان کو جو حکم دیا تھا نا کہ اشربوا من البانها وابوالها، کہ آپ اونٹوں کا دودھ بھی پیے، یہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے، اسی طرح سے پیشاب بھی پیے. لیکن ظاہر کا تو ظاہر میں 3 الفاظ بن رہا ہے، اصل میں یہاں پر ایک لفظ مقدر ہے. وہ اس طرح سے جیسے کہ لوگ کہتے عربی زبان میں نا محاورے میں کہ متقلدا سیفا و رمحا، کہ متقلدا سیفا و رمحا کا کیا معنی کہ اس نے تلوار بھی تقلد کیا ہے، یعنی لٹکایا ہے میان میں، اور نیزہ بھی، نیزہ تو نہیں لٹکایا جاتا، حاملا رمحا کا لفظ ہے کہ نیزہ اس نے اٹھایا ہے. اسی طرح لوگ کہتے کہ علفتہ ماء وطبنا، علفتہ ماء وطبنا باردا، یا علفتہ ماء وطبنا کہ میں نے جانور کو دیا گھاس اور اسی طرح سے پانی. تو علفتہ طبنا تو ٹھیک ہے نا کہ گھاس کھلانے کو کہتے، لیکن وماء کے ساتھ تو علف والا لفظ نہیں لگتا نا، تو یہاں پر اشربتہ یا سقیتہ کا لفظ مقدر ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ایک لفظ مقدر ہے کہ اشربوا من البانها،
کہ دودھ اس کا پیو وزمدو من ابوالها، اور اس کا جو پیشاب ہے اونٹوں کا نا وہ بدن پر کیا کرو، مساج کرو، لگاؤ، مل لو، جسے مرم لگایا جاتا ہے نا اسی طرح لگاؤ کہ اس سے تمہاری ظاہری اور باطنی دونوں بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ پیشاب کی پینے کا حکم نہیں دیا تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہر طرح کا پیشاب، چاہے کہ مقول اللحم جانور کو یا غیر مقول اللحم کا انسان کو یا کسی بھی چیز کا ہو، نجس ہے، گندا ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث شریف میں کہ حرام چیز کے اندر اللہ نے شفا نہیں رکھی، تو یہ گندی چیز ہے۔ اور پھر ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا پینے کا؟ تو اگر بالفرض ہم مان لیں کہ پینے کا حکم دیا تھا تو پھر اس کا معنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے معلوم ہوا تھا، کسی اور کو تو وہی نہیں آتی نا تو اس طرح کا حکم دے، تو بطور ضرورت ہی ان کے لیے صرف حلال کر دیا گیا تھا، کسی اور کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس هذا حدیث حسن صحیح۔ آگے فرما رہے باب من قتل نفسه بسم یا سم او غیره، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ اگر کوئی خودکشی کرے، اپنے آپ کو مار دے، مثلا زہر کھا کر اپنے آپ کو مار دے، یا کسی چاقو سے اپنے آپ کو مار دے، اپنے پورے وغیرہ کاٹ کر، یا کچھ رگیں کاٹ کر، یا شیرگ وغیرہ کو کاٹ کر، یا گردن کی جو رگ، یہ مختلف قسم کی کیا ہے قتل ہے کہ کسی بھی طرح سے اگر اپنے آپ کو مار دینا تو قیامت تک یہ آدمی اپنے آپ کو اسی طرح سے مار دے گا اور اپنے کو سزا دے گا، اللہ رب العزت سزا چکا دے گا، کیونکہ یہ جو نفس اللہ نے دیا ہر انسان کو یہ اس کے پاس امانت ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا ابيد بن حميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وراه رفعه، ان لگ رہا ہے کہ یہ روایت اس نے مرفوع نقل کی ہے۔ قال فرما رہے کہ من قتل نفسا بحدیدۃ، کہ جو شخص جو انسان اپنے آپ کو مار ڈالے، خودکشی کرے کسی لوہے کے ذریعے، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن اسی طرح سے آئے گا کہ وہ حدیدۃ فی یدہ، کہ لوہے والی چیز اس کے ہاتھ میں گئی، چاقو ہو یا چھری ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا یتوجہ بہا بدنہ، کہ پینار جہنم، جہنم میں ہوگا اور اسی میں اپنے پیٹ میں گھوم پے گا، داخل کرے گا، خالدا مخلدا ابدا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ خالدا مخلدا ابدا کا کیا معنی؟ یعنی اگر اس نے اپنے آپ کے قتل کو حلال سمجھا ہو تو پھر تو کافر ہو جائے گا نا، لیکن اگر حلال نہ سمجھو تو پھر مکسی طویل لبسی کثیر گزارے گا، یعنی بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ جہنم میں گزارے گا۔ ومن قتل نفسه بسم، اس طرح اگر کسی نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو زہر کے ذریعے مار دیا، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے نا، اگر کوئی تنگ ہو جائے یا کوئی رشتہ پسند نہ آئے تو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں بسم، تو کیا کرے گا؟ تو قسمہ فی یدہ یتحصاہ فی نار جہنم، کی چیز اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے گی، لے لے گا، جہنم میں ہوگا، اسی سے گھونٹے گا، پیے گا۔ خالدا مخلدا ابدا، یہ بھی ہمیشہ کی اس کی سزا ہوگی، یعنی مکسی کثیر کے طور پر۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسه بحديد، ان کی جو لوہے کے ذریعے کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو اس سے اپنے آپ کو مارے، فحدیدۃ فی یدہ، تو جو یا پر جو بسم اللہ لفظ کا نا، پس سمہ فی یدہ، یہ لفظ قسم نہیں ہے، الفاظ مٹ گئے نقطے، پس سمہ یا پس سمہ فی یدہ۔ تو دیکھیں آپ فرما رہے کہ جو اپنے آپ کو کیا کرے، لوہے کے ذریعے مارے، فحدیدۃ فی یدہ، تو یہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہو گیا، یا جاؤ بہا یا یتوجہ، دونوں کا معنی ہے کہ اسے گھونپتے گا اپنے پیٹ میں، فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ ومن قتل نفسه بسم فسمه فی یدہ یتحصاہ، کہ اسے پیے گا اسی طرح کڑوا زہر، زہر حلال پیے گا، پیتا جائے گا، فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ ومن تردى من جبل، اسی طرح اگر کسی نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا دیا،
پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیا یا عمارت سے اونچی عمارت سے گرا دیا محل سے فقتل نفسه اپنے آپ کو مار دیا فهو يتردى اسی طرح وہ جہنم میں بھی گرتا چلا جائے گا. ایک پہاڑ ہے وہاں پر جہنم میں کہ چڑھایا جائے گا پھر گرتا چلا جائے گا, چڑھایا جائے گا پھر گرتا چلا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے بن جائے گی اس کی فی نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا وكيع وابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث شعبة عن الاعمش هذا حديث صحيح وهو صح من الحديث الاول هكذا روى غير واحد وصل رواتني حديث نقل کیا هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. اس طرح کی فرمائے کہ ورواه عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم او عذب في نار جهنم وفي جهنم میں عذاب دیا جائے گا ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها ابدا کے الفاظ اس حدیث میں مذکور نہیں. وهكذا رواه اگر اس کو روایت کیا کس نے ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح لأن الروایات کی جتنی بھی روایتیں ہیں اس کے متعلق انما تجیء وہ اس طرح سے آئی ہے کہ بأن اہل التوحید کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا مسلمان ہو کر مرے اگرچہ کس طرح سے بھی گناہ کیا ہو سوائے شرک کے یعذبون فی النار کہ وہ تو دخول اولی کے طور پر جہنم میں داخل کیے جائیں گے عذاب دیا جائے گا لیکن ثم یخرجون منها پھر اس سے نکالے جائیں گے ولم یذکر یا ولا یذکر انهم یخلدون فیها. ان حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک مسئلہ بتانا چاہتے معتزلہ کا خوارج کا مذہب یہ ہے یہ حضرات کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر کے تو قتل کرنا خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے نا تو کبیرہ گناہ والا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ کس کا مذہب ہے خوارج معتزلہ کا. لیکن ہمارے نزدیک یہ مذہب نہیں. اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ سلف صالحین علماء متقدمین متاخرین صحابہ تابعین کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک مرتد کافر زندیق نہ ہو بلکہ مسلمان ہو کر مرو کسی بھی طرح کا گمراہ ہو فاسق و فاجر یہ الگ بات ہے وہ تو سزا ضرور پائے گا اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا لیکن آخر میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا جنت جائے گا کیونکہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہونا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا وہ آخر میں نکالا جائے گا. آگے فرما رہے ابھی قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال یہ فرما رہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمائے ہے گندی دوا سے. وہ کیا ہے السم وہ زہر ہے کہ اس سے علاج نہیں ہوتا اس کا کھانا ناجائز ہے. ہاں اگر ڈاکٹر بتاتے کہ اس کا علاج ہی ہے اور کیا ہو حاضر کو بالکل گارنٹی وغیرہ کے ساتھ اور بڑی ڈسکس کے بعد اور بحث کے بعد یہ بات اگر ملے نا کہ اس کا علاج ہی اسی میں ہے تو پھر بقدر ضرورت گندی چیز حرام چیز جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں. باب ما جاء فی کراہیت التداوی بالمسکر اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنا تداوی کرنا ناجائز ہے. مسکر چیزوں کے متعلق ہم نے باب الاشربہ کے اندر پڑھا تھا نا کہ بعض سالڈ ہوتی ہے بعض لیکوڈ ہوتی ہے اگر وہ اسی ہونا کہ نشہ دے انسان کو تو اگر حاذق ڈاکٹر بتا دینا دیندار بھی ہو حاذق بھی ہو معاملہ فہم ہو تو اگر وہ کہے نا کہ اس کا علاج صرف اسی میں ہے تو بقدر ضرورت علاج کے لیے اس کا کھانا جائز اس کے علاوہ جائز نہیں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم کہ حضرت صاحب کیا تھے پیغمبر کے پاس آئے تھے حاضر تھے اور اس نے دیکھا کہ وسأله سوید بن طارق تو سوید بن طارق صاحب نے پیغمبر سے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور طارق بن سوید صاحب سے اور طارق بن سوید نے پوچھا تھا کہ سوید بن طارق یا تو طارق بن سوید ہے. پیغمبر سے کس چیز کے متعلق مسئلہ پوچھا عن الخمر شراب کے متعلق اس کے ذریعے علاج کرنا کیا حکم رکھتا ہے. فنہا عنہ
پیغمبر اسلام نے اس سے منع کیا. فقال اور کہا کہ ان لنتداوى فقال اور کہا کہ ان لنتداوى بہا کہ ہم اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں. بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ انہا لیست بدوا، ان کی تو دوا نہیں ہے، ولکنہا داء، یہ تو کیا ہے، بیماری ہے، اور اس کے ذریعے تو اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کی عادت پڑے گی. ایک مرتبہ اگر کہا جب تک حاذق ڈاکٹر دیندار متدین شخص نہ ہونا اس کے بغیر استعمال کی کوئی اجازت نہیں. وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا النضر وشباب عن شعبة بمثله. قال محمود قال النضر ان طارق بن سويد وقال شباب سويد بن طارق. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء، یہ باب اس کے متعلق فی السعوت وغیرہ، سعوت وغیرہ ان دوائیوں کے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں. وبه قال حدثنا محمود بن مدوية قال اخبرنا عبد الرحمن بن حماد قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان خیر ما تداویتم به، کہ بہترین وہ علاج جو آپ کرتے ہو یا علاجوں میں دوائیوں میں بہترین دوائی وہ ہے جو آپ استعمال کرو. کیا السعوت، سعوت بیماری. سعوت بیماری کس کو کہتے ہیں؟ سعوت علاج کس کو کہتے ہیں کہ ناک کے اندر کیا کرنا، دوائی کی قطرے ڈالنا، ڈراپس. یہ جو قطرے ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس، پرانے زمانے کی تو الگ بات ہے، ہم آج کل کے متعلق بتا رہے. تو اس طرح سے علاج کرنے کے بہترین ہے. واللدود، اسی طرح لدود کا کیا معنی کہ کوئی دوائی کڑی وغیرہ ہو وہ بنائی جائے، منہ میں ڈالی جائے. والحجام، اسی طرح سینگی لگانا، پچنا لگوانا. والمشی، اور اسی طرح سے وہ دوائی جو مسہل ہو. مسہل کیا معنی نے؟ دستاور ہو. فلما اشتكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک مرتبہ پیغمبر سے بیمار ہو گئے تھے. لدہ اصحابہ، تو آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے، صحابہ حضرات نے منہ کے اندر دوائی ڈالی، کڑوی دوائی تھی. فلما فرغوا، جب اس سے فارغ ہو گئے، پیغمبر سے کھانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کھلائی. جب فارغ ہو گئے قالت، پیغمبر علیہ السلام نے حکم نے کہ لدوہم، اب ان سب کو یہ دوائی کھلاؤ. کی ان لوگوں نے مجھے کھلائی، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کھانا چاہ رہا اور یہ مجھے کھلا رہے، ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ. قال، تو آگے فرما رہے روایت نقل کرنے والے ابن عباس سے فرماتے کہ فلدو کلہم، سب کو دوائی پلائی گئی غیر العباس سوائے عباس رضی کے. اصل میں پیغمبر علیہ السلام سے ان سے انتقام کیوں لیا؟ وجہ یہ ہے نظر سے کہ علماء حضرات فرماتے کہ دیکھ اگر کسی بزرگ وغیرہ کو کوئی تکلیف دی جائے نا تو وہ بددعا نہیں دیتا ہماری طرح. اسی طرح سے اگر اس کو کوئی ناگواری پیش آ جائے نا کسی کی حرکت سے تو فوراً ان لوگوں سے بدلہ لیتا ہے، انتقام، ان کو یا مار دیتا ہے یا ڈانٹ دیتا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے لوگ بچے. کیونکہ اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں بزرگ علماء اور اسی طرح سے صلحاء اور انبیاء حضرات، کہ یہ فوراً انسان سے دنیاوی بدلہ لیتے تاکہ یہ انسان کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے. اسی لیے علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ ان کو یہ دوائی پلاؤ تاکہ میری ناگواری کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پیش نہ ہو جائے. اور عباس نے ان کو معاف کر دیا. تو اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی کہ دیکھیں وہ اس معاملے میں شریک نہیں تھے، یا اس وجہ سے کہ عمر میں بڑے تھے نا اور چچا بھی تھے، اور چچے کا احترام ابا جان کی طرح کیا جاتا ہے کہ العم السن و ابی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا کہ اس کو نہ پھیلاؤ. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان خیر ما تداویتم به اللدود، کہ لدود کیا معنی منہ کے اندر قطرے ڈالنا وغیرہ پلانا، والسعوت اور ناک میں قطرے ڈالنا، والحجامہ اور سینگی لگانا، کہ جو کیا ہے بہت ہی کیا آج کل یہ علاج مشہور ہو رہے. والمشی یا مشی دستور دوائی. وخیر مکتحلتم بھی، اور بہترین سرما کی جس سے آپ کیا کریں آنکھوں میں لگائے، الاسمد، اسمد سرما ہے. فإنه يجلو البصر، کی بینائی تیز کرتا ہے. وینبت الشعر،
اور پل کی بھی دراز کرتا ہے. قال پھر فرمائے کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له مقحلۃ، آپ علیہ السلام کی بھی ایک سرمدانی تھی، یکتحل بها عند النوم، کہ رات کو سوتے وقت اس سے سرما لگاتے تھے آنکھ میں، ثلاثاً تین مرتبہ سلائی ڈال کر بھی کل عین، ہر آنکھ میں. هذا حدیث حسن غریب وهو حدیث عباد بن منصور. پیغمبر راک کی وقت استعمال کرتے اس طرح بہترین طریقہ مستحب بات یہ ہے کہ راک کی وقت کیا کرے سرما لگائے. دن کے وقت لگانے کو علماء حضرات نے مکروہ لکھا ہے، اگرچہ بعض نے جائز لکھا ہے. اگر بیماری پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بدون مرض کے زینت کے لیے لگانے میں علماء حضرت نے کیا فرمایا ہے، کراہت کا قول کیا ہے. بعض اس کو جائز سمجھتے کہ دن کے وقت بھی بطور زینت کے استعمال کرنا درست ہے، مگر پھر بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف رات کو استعمال کیا جائے اور دن کو ہٹائے. باب ما جاء فی کراہیت القی، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں داغنا. قی کا کیا معنی ہے؟ داغنا. اگر کوئی بیماری ہونا بدن کو داغنا، لوہا گرم کر کے، جیسے کوئی چیز گرم کر کے اپنے بدن کو داغ دینا، تو کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے متعلق علماء حضرات نے فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی علاج ہوتا رہا، اسی طرح آج کل بھی لوگ کرتے ہیں. تو اگر یہ بات معلوم ہونا کہ اس شخص کی بیماری یا اس جانور کی بیماری یقینی ہے کئی کے اندر داغنے میں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کراہت نہیں. لیکن اگر معلوم نہ ہو، یقینی نہ ہو اور کوئی تجربہ بھی نہ ہونا، تو پھر خواہ اس طرح سے کرنا اور اس کو آزمانا ٹھیک نہیں، مکروہ بات ہے، کیونکہ اس میں انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، عذاب زیادہ ہوتا ہے. وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبہ عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے داغنے سے منع فرمایا ہے. اور بھی نئی جدید ٹیکنالوجی کے سے علاج نکل آئے ہیں کہ جو داغنے کے مترادف ہے، اگر اس سے فائدہ یقینی نہ ہونا تو پھر نہ کرائے. حالانکہ فرما رہے کہ فبتولینا، ہم ایک مرتبہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، فاکتوینا، تو ہم نے کیا کر دیا، داغنے والے علاج آزمایا، فما افلحنا ولا انجحنا، تو ہمیں کوئی کامیابی اس میں حاصل نہیں ہوئی، یعنی ٹھیک نہیں ہوئی. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال نهینا عن القی، کہ ہمیں کئی یعنی داغنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور منع کیے گئے ہیں ہم لوگوں. فی الباب عن ابن مسعود وعقبۃ بن عامر وابن عباس هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک، آگے فرما رہے کہ اگر کوئی داغنے کا علاج آزمائے نہ کرے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں، لیکن یہ تجربے وغیرہ پر مبنی نہ کہ اگر یقین ہو ٹھیک ہونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر مکروہ ہے. وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم کوا سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ من الشوکۃ، کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی سعد بن زرارہ کو داغا تھا اور اس کے پہلو میں مختلف قسم کی سرخ دانے تھی، پوری پسے نکال آئے تھے، داغا تھا. وفی الباب عن ابی عن ابی وجابر هذا حدیث حسن غریب. ابواب الطب، یہ بات طب کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب اس باب کے اندر جڑی بوٹیوں اور اس طرح سے اور بھی بیماریوں کے جو مختلف علاج بتائے گئے ہیں آپ علیہ السلام کی طرف سے، اس کا بیان فرما رہے. طب طبیب اس کو کہتے نا جو لوگوں کا کیا کرے، علاج کرے، اور پھر اس کی مختلف قسمیں بن گئی ہے نا ڈاکٹری کی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیم، حکمت اور طب وغیرہ، اور اس طرح سے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، اور بھی مختلف قسمیں ہیں نا. وہ آج کل کیا ہے، ترقی پذیر ہو گئی ہے اور ترقی یافتہ بھی ہے بعض ممالک میں، تو اسی کے متعلق بتا رہے. ابواب الطب، یہ باب ہے، ان ابواب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ علاج اور اس طرح سے مختلف اقسام بتا رہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے،
اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب و امراض القلوب تھے نا، یعنی دل کی جو کیا ہے بیماریاں ہیں، مثلا حسد، کینہ، بغض، منافقت، ریا، اور اسی طرح سے کیا کرنا، دل میں کوٹ رکھنا، روگ رکھنا، شرک، کفر، ان چیزوں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات و اقوال کے ذریعے ہمارا علاج فرماتے تھے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی کیا کرتے، علاج فرماتے تھے۔ تو اصل میں وہ طبیب و امراض القلوب ہے، لیکن ظاہری جو بیماریاں ہیں نا، اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے کچھ علاج بتائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے روحانی علاج کے طور پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات، ادعیہ، اور اسی طرح سے مختلف الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو ان پر کیا کرے، عمل کرے تو اللہ رب العزت ان کو کیا دے گا، شفا دے گا، صحت دے گا۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبر علیہ السلام کو طبیب کی حیثیت سے ثابت کیا ہے نا کہ آپ علیہ السلام طبیب تھے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب نہیں تھے، آپ علیہ السلام تو مجمع المحاسن، مجمع الخصائل الحمیدہ، مجمع المحامد، مجمع الحمائد تھے۔ آپ علیہ السلام کے اندر بہت کچھ جمع تھے، صرف یہ طب نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصلی حیثیت ہے، اصلی اور اساسی حیثیت جو ہے کس کی ہے، رسالت کی ہے، کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتانا، اور اپنے طریقوں اور سنتوں کے ذریعے اللہ کے احکام پر لوگوں کو چلانا۔ یہ اس کی کیا ہے، اصلی حیثیت اور اساسی بنیادی حیثیت ہے۔ ہاں، دوسری جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے تو یہ ضمنی اور آپ کی کیا ہے، خصوصیات کبریٰ ہے، اور اسی طرح سے خصائص جمیلہ ہے آپ علیہ السلام کے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ صرف طبیب کی حیثیت سے ہم آپ علیہ السلام کو پیش کریں۔ آپ علیہ السلام اگر طبیب تھے تو دلوں کی طبیب تھے، کفر و شرک اور اس طرح سے اور گندگی اور پلیدی اور بیماریاں ہمارے دلوں سے نکالتے تھے۔ ہاں، ظاہری طور پر بھی آپ علیہ السلام کی طب نبوی پر جو کتابیں لکھی گئی ہے نا، تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آگے فرما رہے باب ما جاء فی الحمیۃ، یہ باب پرہیز کے متعلق، کہ اگر کوئی بیماری ہونا ڈاکٹر نے یا حکیم نے، طبیب نے بتایا ہو کہ اس چیز سے آپ پرہیز کرے، نہ کھائے، تو پھر اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ وبی قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر رضی اللہ عنہ قالت، حضرت بی بی فرما رہی کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور علی رضی اللہ ساتھ تھے، ولنا دوال معلقۃ، اور ہمارے گھر میں کھجور کی کچھ خوشے لٹکی ہوئے تھے۔ دوال کس کی جمع ہے؟ دالیہ کی جمع ہے۔ کھجور کے جو خشک عنچے ہوتے تھے نا، اور اسی طرح سے اس کے جو گچھے ہوتے وہ ہم نے لائے تھے، تو اسی سے آپ علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا شروع کیا۔ قالت کی فرماری فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل، کہ آپ علیہ السلام نے اسے کھانا شروع کیا، ومعه علی یأکل، علی رضی اللہ عنہ بھی کھانا شروع کیا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ مہ یا علی، آپ نہ کھائیے، فإنک ناقح، کہ ابھی اب کیا ہے، کمزور ہے۔ ناقح اصل میں کمزور کو کہتے، لیکن معنی کیا ہے، یعنی ابھی آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی، ایسے نہ ہو کہ بیماری واپس آئے۔ قال پھر آگے فرمایا کہ فجلس علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل، علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ قالت آگے کی تھی فجعلت لهم سلقا وشعیرا، پھر میں نے ان کے لیے کچھ ترکاری سی بنائی، یعنی اس کے اندر چقندر اور اسی طرح سے جو ڈالے، دونوں کو ملا کر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا علی، اے علی، من هذا فاصب، اس سے کھاؤ، فانه اوفق لك، یہ آپ کے لیے زیادہ موافق ہے، زیادہ ٹھیک ہے۔
هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث فليح بن سليمان يروي هذا عن فليح بن سليمان يروى عن أيوب بن عبد الرحمن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسی طرح حدیث فذكر نحو حدیث یونس بن محمد عن فليح بن سليمان الا انه قال انفع لك اوفق لك انفع لك تمہارے لیے زیادہ نافع ہے. وقال محمد بن بشار في حديثه حدثنيه حدیث مجھے کس نے بیان کی ہے ایوب بن عبد الرحمن. هذا حدیث جيد غريب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا حب اللہ عبدا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو پسند کرتا ہے کیا معنی یعنی اسے توفیق دیتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حما ہو الدنیا تو دنیا سے وہ بچا دیتا ہے. حما ہو الدنیا کا کیا معنی یعنی دنیا میں سے نہیں پڑتا نا کہ بس دنیا کی کیا کرے دنیا پرستی کرے یعنی اللہ رب العزت اس کو دنیا سے بچا دیتے. دنیا واقع نہیں ہوتا یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس دنیا بھی نہیں ہوتی. دنیا بہت کچھ ہوگی لیکن دنیا میں پڑے گا نہیں. دنیا کی محبت دل میں نہیں ڈالے گا. کشتی کی طرح استعمال کرے گا. جیسے کشتی اگر پانی کے اوپر جا رہی ہو اندر پانی نہ جائے تو یہ کشتی کامیاب ہوگی. لیکن اگر ایک سوراخ بھی بن گیا نا کشتی کا تو پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی کہ دل کو اللہ نے محفوظ رکھا دنیا کی محبت سے کہ اندر نہ جائے سوراخ پیدا نہ ہو تو یہ آدمی کامیاب ہوگا. کما یضل احدکم جیسے کہ تم میں سے اگر کوئی ہو جائے نا یہ یضل احدکم یحمی سقیمہ الماء جیسے کہ اپنے مریض کو یعنی جو استسقاء کی بیماری مبتلا ہونا پانی سے بچاتا ہو. وفی الباب عن صہیب هذا حدیث حسن غریب. وقد روی هذا الحديث من محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. وقتادة بن النعمان الضبري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه کہ یہ جو ہے نا قتادہ بن نعمان ظفری سے ابو سعید خدری کے بھائی ہے ماں کی طرف سے یعنی اخی ابی اس کو کہتے ہیں. ومحمود بن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ غلام صغیر. باب ما جاء فی الدواء والحق علیہ اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو نا تو اس کو حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ علاج کرے دوائی کھائے اور اسی طرح سے اپنا خیال رکھے دھیان رکھے کیونکہ سنت علاج کرنا نا اگر علاج کوئی نہ کرے اور کیا کرے بس صرف نرا توکل کرے کہ بس ٹھیک ہی ہو جاؤں گا تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے کہ جو پختہ یقین کے ہو. عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علاج اور دوائی کرے.